جو نئے لوگ ہیں جو سبق پڑھنا چاہتے ہیں میں اس لوگ کو اسباق پڑھا دیتا ہوں۔ ہمارے بابا جی صاحب کا جو سلسلہ ہے چشتی، حضرت خواجہ غریب النواز اجمیر شریف کا، یہ ہمارے بابا جی صاحب کا بھی سلسلہ ہے چشتیہ، یہ وہ سلسلے کے اسباق ہیں۔ اور جس طرح میں یہ اسباق پڑھوں میرے پیچھے اس طرح یہ اسباق آپ لوگ پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لکا۔ یہ درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لکا۔ اے اللہ رحمت بیچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے آل پہ، ان کی عطرت پہ، اتنے تعداد میں جتنا تیرا علم ہے۔ تو یہ درود شریف جو نئے لوگ ہیں نیچے سے کارڈ مل جائیں گے، اس کارڈ میں یہ اسباق لکھے گئے، وہاں سے یہ یاد کر لیں۔ اور اس درود شریف کے وظائف آپ لوگ ہر ٹائم کر سکتے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بغیر وضو بھی آپ لوگ درود شریف کے وظائف کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ لوگ درود شریف پڑھا کریں، گھر میں ٹائم ملے، گھر سے باہر ٹائم ملے، جہاں آپ لوگ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ادھر ٹائم ملے درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف کا کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، جتنا آپ کی مرضی ہو اتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور باقی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ درود شریف کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ میں اور میرے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اے ایمان والو آپ لوگ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجا کریں۔ درود کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا ہر حکم کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ تو محمد الرسول اللہ پہ درود شریف پڑھنا کیا ہوا؟ سلام بھیجنا کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ کی تعریف کرنا کیا ہوا؟ فرض۔ کیونکہ درود کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا، رحمت نازل کرنا۔ اگر ہم کسی بھی زبان میں محمد الرسول اللہ کی تعریف کریں، جس طرح بعض لوگ نعت خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی بھی رسول اللہ کی تعریف ہے، یہ بھی درود میں آتا ہے۔ جو سننے والا ہوتا ہے خدا اس کو بھی ثواب دے دیتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی تلاوت کرتا ہے اور دوسرا سنتا ہے، خدا دونوں کو ثواب دیتا ہے۔ ایک تلاوت کرنے والا، دوسرا بیٹھ کے سننے والا، خدا دونوں کو ثواب دے دیتا ہے۔ اگر ایک نعت خوانی کرتا ہے، رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے، دوسرے لوگ سنتے ہیں، خدا اس لوگ کو بھی اس کا ثواب ادا کر دیتا ہے۔ تو درود کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا، کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کی تعریف کیا کریں، درود بھیجا کریں، سلام بھیجا کریں۔ سلام کہاں کیا جاتا ہے؟ وہاں جہاں سے آپ کو وعلیکم السلام کا جواب ملے۔ میں اور آپ دیواروں کو، درختوں کو، جانوروں کو سلام ہی نہیں کرتے، ہم وہاں سلام کرتے ہیں جہاں انسان اور وہ انسان ہو جو میرا اور آپ کا سلام سنے اور ریٹرن میں کیا بولے؟ وعلیکم السلام۔ اگر محمد رسول اللہ کے پاس وعلیکم السلام کا طاقت نہیں ہے، یا وہ میرے اور آپ کا سلام کا جواب دے نہیں سکتا، یا خدا نے اس کو یہ طاقت نہیں دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم کیوں دے رہے ہیں کہ سلام بھیجا کریں؟ جب رب العالمین مجھے اور آپ کو سلام دینے اور بھیجنے کا حکم دے رہا ہے، 100% یقین کرے کہ میرے اور آپ کے رسول کے پاس وعلیکم السلام کا طاقت بھی ہے۔ جس طرح قبرستان میں بھی حکم ہے، جب بھی آپ کسی قبرستان سے گزرتے ہو تو بولتے سلام کیا کرے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ ادھر ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے بھی جواب آتا ہے۔ قبرستان میں اگر 200-300 قبریں ہوں، اس میں اگر 20-30 بھی ایمان والے ہوں، جو ایمان کے ساتھ گئے ہیں، وہ میرا اور آپ کا سلام سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اگر وہ قبرستان سے جواب کا امید نہ ہوتا تو پھر تو حکم بھی نہ ہوتا کہ سلام بھیجا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو یہ حکم نہیں دیتا، نہ میرا اور آپ کا رسول بولتا کہ سلام بھیجا کرے، کیونکہ قبرستان والے جواب نہیں دے سکتے، تو پھر سلام کا کیا فائدہ ہے؟ سلام وہاں کیا جاتا ہے، وہاں دیا جاتا ہے جہاں سے آپ کو جواب ملے۔ ہم جانوروں کو، درختوں کو، دیواروں کو سلام ہی نہیں کرتے،
کیونکہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. سلام انسان ادھر کرتا ہے جہاں سے جواب کا امید ہو اور جہاں سے وعلیکم السلام بھی ملے. اگر آپ کسی کو سلام کرو وہ آپ کا سلام سنے اور جواب نہ دے، انسان ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ تو بولتے دیکھو اس کو میں نے سلام ہی کیا جواب ہی نہیں دیا. تو یہ ورڈ کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سلام کریں اور جواب نہ ملے. اور جب انسان سلام کرتا ہے اور جواب مل جاتا ہے تو پھر اور بات چیت شروع ہو جاتی ہے. جس کو اللہ نے سلام سننے کا طاقت دیا ہے اور جواب دینے کا طاقت دیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے سلام کے علاوہ اور بھی بات چیت سن سکتا ہے. یہ نہیں کہ رسول اللہ میرا اور آپ کا صرف سلام سن سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، تو میرے اور آپ کی عرض اور سوال نہیں سن سکتا. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ خدا نے اس کو یہ بھی طاقت دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارک ہے، جو بھی کوئی ہو مجھ پہ جب وہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں، ایسا پہنچاتے ہیں کہ فلانے کے بیٹے نے فلانے نے آپ پہ اتنا درود و سلام بھیجا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں سلام کا جواب میں دے دیتا ہوں، درود میں اپنے پاس جمع کر دیتا ہوں یا لکھ لیتا ہوں. یہ رسول اللہ کا حدیث مبارک ہے. تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ خدا نے اس لوگوں کو یہ طاقت دیا ہے. خدا کے پیغمبر دنیا سے پردہ کرتا ہے، وہ اپنے قبروں میں خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور خدا اس لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. ایسے قاری صاحب میں آپ لوگ اس لیے بولتا ہوں، آپ خود سوچیں. چلو اگر کسی کو پھر بھی یقین نہیں آتا، یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے کہ نہیں ہے؟ بولے آپ لوگ، ہاں جی بولے. اسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کون سا مسلک، کون سے عقیدے والا، کون سے فرقے والا اس سے انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نہیں ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. محمد الرسول اللہ امام الانبیاء ہے، اس نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، تب ہم اس کو امام الانبیاء بولتے ہیں. آپ سوچیں اس بات پہ کہ محمد الرسول اللہ نے کس موقع پر سارے پیغمبروں کی امامت کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے، معراج سے پہلے وہ بیت المقدس گئے، مسجد اقصیٰ گئے. مسجد اقصیٰ میں محمد الرسول اللہ نے امامت کی، محمد رسول اللہ امام بنے اور سارے پیغمبر اس کے پیچھے کیا بنے؟ مقتدی بنے. اور سارے پیغمبر موجود تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام تک 1,23,999 پیغمبر موجود تھے. مجھے یہ بتائے، محمد الرسول اللہ تو دنیا پہ حیات تھے، وہ تو براق کی سپیڈ بھی کیا تھا بیت المقدس. جو اس کے علاوہ جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے پیغمبر دنیا سے پردہ کر چکے تھے کہ نہیں؟ ہاں جی. وہ کدھر سے آئے؟ وہ کہاں سے آئے؟ ہاں جی اپنے اپنے مقامات سے آئے. اگر ابھی اس بات پہ ذرا سوچے، غور فکر کرے، اس واقعے سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں: پیغمبروں کی طاقت کی، پیغمبروں کی پردہ کرنے کے بعد بھی کسی دنیا میں کسی مقام پہ پہنچنے کی اور عبادت کرنے کی. اگر خدا دنیا پردہ کرنے کے بعد نماز منع کرتا، عبادت نہ ہوتا، خدا منع کرتا کہ بس آپ صرف عبادت اس دنیا کے لیے، نماز اس دنیا کے لیے، تو مجھے بتائے جتنے پیغمبر دنیا سے پردہ کر چکے تھے وہ پیغمبروں نے پھر رسول کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ ہاں جی بتاؤ نا مجھے، کیوں پڑھی؟ اگر اللہ منع کرتا اور اللہ کا حکم نہ ہوتا، محمد الرسول اللہ امام الانبیاء بھی نہ ہوتا. کیونکہ امام الانبیاء تو وہ تب بنا ہے
کہ سارے پیغمبر 1,23,999 پیغمبر تقریباً وہ رسول کے پیچھے کھڑے تھے، مقتدی بنے تھے. اور باجماعت نماز جو ہوتا ہے، کیا باجماعت نماز تو فرض نماز کا ہوتا ہے میرے خیال میں، نفل کا بھی نہیں ہوتا. یا تو عید کا نماز ہے یا ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، وہ باجماعت ہوتی ہے. لیکن اگر اسے بھی اندازہ لگائے کہ محمد رسول اللہ نے ادھر میرے خیال میں فرض نماز پڑھی، کیونکہ فرض نماز ہی باجماعت ہوتی ہے. جب رسول اللہ امام الانبیاء بنے، پیچھے سارے پیغمبر مقتدی بنے. مجھے بتائیے پیچھے جتنے پیغمبر تھے یہ سارے پیغمبر دنیا سے پردہ کر چکے تھے کہ نہیں؟ ہاں جی، کہاں سے آئے؟ اپنے بڑے مقامات سے نماز پڑھی، پھر واپس بھی گئے ہوں گے کہ نہیں؟ ادھر رہ گئے. جس کو خدا جانے کی طاقت دیتے اس کو آنے کا بھی طاقت ہوتا ہے. تو اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں، اگر کسی کے دل میں یہ شک شبہات ہو کہ پیغمبر دنیا سے چلے جائے پھر وہ عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. اگر عبادت اور نماز منع ہوتا، خدا منع کرتا، اور اس پیغمبر کے پاس یہ بھی طاقت نہ ہوتا کہ وہ پردہ کرنے کے بعد اپنے قبروں کے مقامات سے وہ کسی جگہ اور دنیا کا طاقت نہ رکھتے، تو کوئی پیغمبر بیت المقدس پہنچتا نہ پہنچتا. پھر بھی سارے پہنچے، بیت المقدس پہنچے، رسول کے پیچھے کھڑے ہوئے، مقتدی بنے، نماز پڑھی. دو چیزیں ثابت ہو گئی کہ خدا کے پیغمبر دنیا سے پردہ بھی کر جائے، ہزاروں سال بھی ہو جائے، خدا نے اس کو یہ طاقت دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا کے کسی مقام پر بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ طاقت رب نے دی. اور وہ نماز بھی پڑھتے. جب نماز خدا کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، اگر خدا کا عبادت منع ہوتا پردہ کرنے کے بعد تو کوئی پیغمبر رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھتا. اس بات پہ سوچے کہ خدا کے پیغمبر نماز بھی پڑھتے ہیں اور جب وہ چاہے تو دنیا کے کسی کونے بھی پہنچ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. خدا نے یہ طاقت دیا ہے، یہ خدا نے یہ طاقت دی ہے. اگر مجھے اور آپ کو نہیں دیا، میں اور آپ نہ مانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے، لاکھوں لشکر تھا اس کے ساتھ. آگے 20 باتیں کرتا ہے اپنے اور 20 کو حکم دیتا ہے کہ سب جائے اپنے بلوں میں گھس جائے، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. یہ قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مجھے یہ بتائے اس 20 کی بات سلیمان علیہ السلام نے سنی کہ نہیں سنی؟ ہاں جی، کیا وہ 20 کے پاس موبائل تھا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کا نمبر ڈائل کیا؟ ہاں جی، اس کے پاس کوئی موبائل تھا جس میں میں اور آپ ابھی نمبر ڈائل کرے، جو باتیں میں کرتے وہ ادھر سن رہا ہو. اس زمانے میں تو موبائل بھی نہیں تھا کہ 20 نے سلیمان علیہ السلام کا نمبر ملائے اور رکھ دیا ہو کہ جو حکم دے کہ سلیمان سنے. ایسا بھی تو نہیں تھا. اور مجھے بتائے کہ سلیمان علیہ السلام بھی خدا کے انسان، اشرف المخلوقات ہے، اس کے ساتھ جو لاکھوں فوج تھا وہ بھی تو انسان تھے. 20 کی باتیں وہ لاکھوں لشکر نے سنی کہ سلیمان نے سنی؟ ہاں جی، لشکر نے کیوں نہیں سنی اور سلیمان علیہ السلام نے کیوں سنی؟ اس بات پہ ذرا سوچے اور فکر کرے. جس کو اللہ سننے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں، خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. جس کو اللہ سننے کے اور روحانی کان کے پردے اللہ کھول لیتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، تو 20 ہے. اگر اس کائنات میں لاکھوں 20 بھی ساروں کے باتیں وہ سن سکتا ہے. کیا اللہ نہیں فرماتا؟ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے جو لوگ میرے نزدیک ہو جائے، میرے دوست ہو جائے، میرے ولی ہو جائے، جس پہ وہ پکڑتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. جس پہ وہ پکڑتا ہے، بولتا ہے جس پہ وہ دیکھتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. بولتا ہے جس پہ وہ سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں. جس پہ بولتا ہے میں اس کا زبان بن جاتا ہوں. بولتے ہیں جس پہ وہ چلتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. تو ابھی آپ سوچو کہ جس وجود کا کان رب بنے،
کیا بنے؟ رب سے کوئی چیز پناہ ہے؟ یار کائنات میں جتنے مخلوق ہے 18,000 اقسام کے مخلوق ہے، سمندر خشکی میں یا اس کائنات میں جو بھی جاندار چیز ہے، وہ جو بھی بات کرے، جو بھی اس کے بات چیت کا انداز ہو، اللہ سب سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ کیا اللہ ایک آدمی کی بات سنے گا بھی سب کو بولے کہ آپ چپ ہو جائے؟ اس طرح میں اور آپ ہیں؟ اللہ تو سارے کائنات کے مخلوق ہے، وہ ایک ٹائم پہ بھی اگر باتیں کرے اللہ سنتا ہے۔ تو جس وجود کا کان رب بنے، ہاں جی، تو چوینٹی کیا ہے؟ اگر لاکھ وہ چوینٹی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی سب کے باتیں سن سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں ہے، غور فکر نہیں کرتے۔ جس کا ہاتھ رب بنے، کیا بنے؟ جب ہاتھ رب بنتا ہے تو بازو بھی رب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بازو بھی ہاتھ میں شامل ہے۔ تو اس لیے تو علامہ اقبال صاحب فرماتے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، جس وجود کا ہاتھ بازو رب بنے اس بازو کی طاقت کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو آگے پھر بھی فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، بازو کے علاوہ ہاتھ کے علاوہ جس وجود کا آنکھ رب بنے اور وہ آنکھ جس پہ پڑ جائے، کیا ہو جائے؟ تو رب کا آنکھ پڑ گیا کہ نہیں؟ رب کا نظر پڑا کہ نہیں پڑا؟ تو پھر تقدیریں کیا ہے، عمریں کیا ہے، سب کچھ چینج ہوگا۔ لیکن کم از کم اللہ کے تو ہو جاؤ، اللہ اگر میرا اور آپ کا ہو جائے اور ہم اللہ کے ہو جائے تب یہ چیزیں ہوگی۔ آپ میٹرک تک پہنچی نہیں ہو، 5ویں جماعت فیل ہو، کیا ہو، اور بعد تم میٹرک کے کرتے ہو تو آپ کو کس سمجھ آئے گا؟ کم از کم اس سٹیج پہ پہنچ جاؤ تب یہ چیزیں سمجھ آئے گی۔ وہ واصف علی واصف بولتے ہیں، اس کے ایک بات مجھے بہت پسند ہے، وہ لگتا ہے کمپیوٹر نہیں ہوتا، وہ بولتا ہے یہ علم ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کمپیوٹر میں کتنا علم ہے؟ سرچ کرو پورا گوگل، جس بات کی بھی ڈالو وہ اس کا جواب آ جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن اس نے بولا کہ کمپیوٹر علم ہے لیکن کمپیوٹر کبھی صوفی نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھ آئے۔ ہاں جی، دنیا کا جو چیز آپ ڈالو گوگل پہ، کمپیوٹر میں، وہ آپ کو اس کا جواب اس کو دکھا دے گا، اتنا اس کے اندر علم پڑا ہوا ہے، وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اس نے بولا کہ بے شک کمپیوٹر علم ہو سکتا ہے لیکن صوفی نہیں ہو سکتا۔ اور صوفی خدا کے اولیاء کرام یہ اللہ ہی چوز کرتا ہے، اللہ ہی منتخب کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں اس لیے آپ لوگ کو بول رہا ہوں جو چیز اگر کمپیوٹر میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے تو لوگوں نے ڈالی ہے، خود بخود کوئی آسمان پہ اس میں علم نہیں آیا، لوگوں نے ڈالی، ہر چیز اس میں سیو کیا تو وہ اس نے سارا کیا کیا ہے، اس میں سیو پڑا ہے۔ تو اس طرح جو کتابی علم ہوتا ہے، کتابی علم آپ جتنا بھی کتابیں پڑھو آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے دماغ میں وہ چیز سیو ہو جائے گی، کتابوں سے ہوتی ہے۔ لیکن آپ صوفی نہیں ہو سکتے۔ علم ظاہری آپ کو کتابوں سے مل جائے گا لیکن علم لدونی کتابوں سے نہیں ملتا، یہ صرف اللہ کی مہربانی سے اور نیک لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرے، نیک لوگوں کی صحبت سے جو بلائی ملتی ہے، جو خدا رحم کرتا ہے، خدا مہربانی کرتا ہے، خدا کے قسم مولانا رومی صاحب فرماتے 100 سالہ قبول کی عبادت سے بھی نہیں کرتا۔ آپ 100 سالہ قبول کی عبادت کرو، علم حاصل کرو، مدرسوں میں رہو، جہاں بھی رہو، اللہ اتنا رحم مہربانی نہیں کرتا جتنا نیک لوگ کے صحبت سے کر دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ ایکشن ریئیکشن ہر جگہ ہے لیکن ہم لوگوں کو ریئیکشن پہ یقین ہے، ایکشن پہ یقین ہی نہیں ہے۔ بری نظر، یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں،
बुरी नजर जिसकी नजर लगती है, क्या लगती है? जिसकी नजर लगती है बुरी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हदीस मुबारक है, वो बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है, अगर तकदीर पे कोई चीज सबकत ले जाता है वो बुरी नजर है। क्या है वो? नजर बद है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बड़े उम्मतों के अमवात, मेरी बड़ी उम्मत के अमवात नजर बद से हो। फिर फरमाते हैं इंसान को कब्र तक उनको हंडी तक ले जाता है। ये क्या करता है? बुरी नजर करता है। क्या? बुरी नजर। बुरे नजर के लिए कोई इल्म है? हाँ जी, कोई किताब है? ये तो कुदरती होता है। हाँ जी, ऐसे है कि नहीं? मेरे ख्याल में जिसकी नजर लगती है बुरे, उसके पास उसका कोई इल्म नहीं है। किताब बुरी किताबें पढ़ोगे तो आपका बुरा नजर काम शुरू कर देगा। अल्लाह की तरफ से है ना, कुदरती है। हाँ जी कि नहीं? बुरे नजर बद, इसके लिए ना कोई इल्म नहीं है, कोई काली इल्म नहीं है या सफेद इल्म नहीं है कि हम वो चीज हासिल करेंगे तो मेरे और आपके बुरे आंखें बुरे नजर लगना शुरू हो जाएगा। ये कुदरती चीज है। हर किसी का कम, किसी का ज्यादा। मेरे ख्याल में तो रहमानी नजर भी कुदरती होता है। क्या होता है? रहमानी नजर भी अल्लाह की तरफ से होता है। इसके लिए भी कोई डिग्री की जरूरत नहीं होता। जिसको अल्लाह चूज करते हैं, जिसको अल्लाह मुंतहिब करता है, उसके नजरों में कमाल भी रख देता है। ये भी अल्लाह की तरफ से। बुरी नजर जब लगता है, रसूलुल्लाह फरमाता है इंसान को कब्र तक ले जाता है। और उनको कहां तक ले जाता है? हंडी तक। तो सोचो, जब अच्छा नजर लगेगा, अच्छा नजर पड़ेगा मुझ पे और आप पे, तो मैं और आप कब्र से बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे? ऊंट बच जाएगा कि नहीं बचेगा? जब बुरे नजर से इंसान कब्र तक जा सकता है तो अच्छे नजर के लगने से इंसान कब्र से बच जाता है। जब बुरे नजर पे यकीन है तो अच्छे नजर पे भी यकीन रखे। लेकिन हम लोग को बुरी नजर पे यकीन है, टोट के करते हैं, दम दरूद करते हैं, दुआएं भी देते हैं बुरी नजर के लिए। घर बनाए माशाल्लाह के बोर्ड भी लगाते हैं, ट्रक की बाडी बनाए तो जूत लड़का देते हैं, फसल अच्छा हो तो काले झंडे लगा देते हैं। ऐसे है कि नहीं कि बुरी नजर से बचा रहे? और बुरी नजर हर मसलक, हर मजहब वाले मानते हैं, ये हक है। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया तो हक है। जब बुरी नजर है हक है तो अच्छी नजर भी हक है। और हम लोग अच्छे नजरों में रहे तो हम बुरे नजरों से बचे रहेंगे। और खुदा की जो वलियों की नजर है ये अच्छी नजर है, ये पड़ती है। और जिस पे पड़ जाए खुदा की कसम उसकी तकदीर चेंज हो जाती है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसके तकदीर चेंज हो जाती है। जो उसके नसीब में नहीं है वो भी उसका नसीब में हो जाता है। लेकिन हम लोग सोचते नहीं, गौर फिक्र नहीं करते। सोचे, गौर फिक्र करे। अल्लाह ने करके दिखाया है कुरान, इस कुरान में ये सारी चीजें मौजूद है। खुदा के पैगंबरों की ताकत, खुदा के औलिया करामों की ताकत। कुरान शरीफ पढ़े। कुरान शरीफ इसलिए न पढ़े कि सवाब मिले। ये बात में मैं हमेशा करता हूं। देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देता है, कौन बिल्किस का तख्त ला सकता है? उधर जन्नात भी थे और मखलूक भी था। सारे मखलूक पहले हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, ताकत में, स्पीड में कौन कामयाब हुआ? हाँ जी, कौन कामयाब हुआ? इंसान। कौन कामयाब हुआ? इंसान। इंसान वो इंसान था। बाज लोग बोलते हैं कि उसके पास किताबी इल्म था, इसलिए वो बिल्किस का तख्त ले आया।
کتابی علم تو آج کل ہر کسی کے پاس ہے. بڑے بڑے عالم بڑے بڑے مفتی ہے، اس کو بولنے چلا لے آؤ نا. ہاں جی، بلقیس کا تخت تو بڑے دور تھا، میل ہزاروں میل دور تھا. بڑے بڑے مفتی کو لے آؤ جس کے پاس کتابی علم ہے، اس کو ایک کمرے میں بٹھاؤ، دوسرے کمرے میں کوئی چیز رکھو، اس کو بولو تم اس کو پلک جھپک میں لے آؤ، لے آئے گا. اگر کتابی علم سے کوئی چیز لاتا تو میرے خیال میں جتنے بھی علم ہے مفتی ہے اس کا گھر ہر چیز سے بھرا ہوتا، ہاتھ مارتا وہ چیز اٹھاتا گھر میں رکھتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے نا. مطلب جہاں ہاتھ ڈالتا دنیا میں چیز اٹھا کے گھر میں رکھ دیتا. مشرق میں ہاتھ ڈالتا چیز لے آتا، مغرب میں ہاتھ لاتا چیز لے آتا. کیا بچلتا ہے اس کے گھر میں ہر چیز ہوتا. اگر کتابی علم سے ٹھیک ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی امتی تھا، اس کے پاس کتابی علم بھی تھا، لیکن وہ خدا کی ولی تھا. کیا تھا؟ نیک انسان تھا. خدا کی ولی ہر پیغمبر کے دور میں گزرے ہیں. ولی کا مثال، ولی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا دوست. وہ اللہ کا دوست تھا، ولی تھا. کیا نام تھا اس کا؟ نام میں بھول جاتا ہوں. عاصم بن برخیہ. مشکل نام ہے یہ اس کا. یہ نہ صحابی تھا نہ پیغمبر تھا، یہ خدا کے نیک انسان تھا. ٹھیک تھا اس کے پاس کتابی علم بھی تھا، لیکن مجھے صرف یہ بتا دے کہ سلیمان علیہ السلام خود کیوں تخت نہیں لا رہا، لوگوں کیوں بول رہے. جو سلیمان علیہ السلام بھی دکھانا چاہتا تھا ولی کا طاقت، وہ تو خود لاتا تو کوئی مشکل نہیں تھا. اور پھر اللہ نے یہ واقعہ قرآن شریف میں شامل کیا. اگر قرآن میں شامل نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کب گزرا ہے؟ ہزاروں سال ہوئے. جب اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ شامل کیا تو مجھ پہ اور آپ پہ بھی کیا ہوا؟ لاگو ہو گیا کہ دیکھو اس پہ بھی غور فکر کرو کہ میرا ولی کیا نہیں کر سکتا، میرا دوست کیا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ واقعہ قرآن شریف میں شامل ہے. اللہ جس پہ مہربان ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ کتاب و صرف کتاب و علم سے نہ، کتاب علم سے نہیں ہوتا. اگر کتابی علم سے ہوتا تو ہر کتابی علم والا یہ کام کرتا. لیکن یہ کمال خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، یہ صرف اپنے پیغمبروں کا عطا کرتا ہے اور اپنے نیک لوگ اولیاء کراموں کا عطا کر دیتا ہے. اور ہر کوئی ولی بھی نہیں بن سکتا. کوئی پیغمبر، کوئی اس کا امتی، کوئی ولی، کوئی اس کا مورد، کوئی غیب بتانے والا، کوئی غیب سننے والا. غیب کا علم کس کا علم؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ ہاں جی بتائیں آپ لوگ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. میں بولتا ہوں، آپ بولتے ہو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. میں بولتا ہوں اللہ سے کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے. جب اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے تو اللہ کو علم غیب کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بتاؤ نا. جب اللہ سے کوئی چیز غیب ہی نہیں، اللہ کو علم غیب کی ضرورت ہے؟ علم غیب تو اس لوگوں کی ضرورت ہے جسے کوئی چیز غیب ہو. ہاں جی یہ سوچنے کی یہ بات ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کو علم غیب کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اللہ کے پاس بادشاہی بھی ہے، شہنشاہی بھی ہے، عزت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے. یہ سب چیزیں رب کے پاس ہے کہ نہیں؟ کیا رب کو بادشاہی کی ضرورت ہے؟ رب کو شہنشاہی کی ضرورت ہے؟ رب کو مال کی ضرورت ہے؟ رب کو دولت کی ضرورت ہے؟ نہیں. یہ لیکن ساری چیزیں رب کے پاس ہے. کس لیے ہے؟ کس لیے ہے؟ عطا کرنے کے لیے. جس پہ مہربان اس کو عطا کر دیتا ہے. جس پہ اللہ مہربان ہو جاتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے. جس پہ مہربان اس کو شہنشاہ بنا دیتا ہے. جس پہ مہربان عزت عطا کر دیتا ہے. جس پہ مہربان اس کو مالا مال کر دیتا ہے. جس پہ مہربان اس کو صحت بھی عطا کر دیتا ہے. جس پہ مہربان اس کو طاقت بھی عطا کر دیتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟
تو ایسے علم غیب بھی رب کے پاس ہے، کسی کے لیے؟ عطا کرنے کے لیے۔ جس پہ مہربان ہو جاتا ہے اس کو بھی علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کو علم غیب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے۔ ابھی اگر میں اور آپ بولے کہ میں نے کسی کو مارنا ہے تو مجھے مارنے کے لیے بندوق کی ضرورت ہوگی نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ تو کیا اللہ نے جس کو مارنا ہوتا ہے اس کو اللہ کو بندوق کی ضرورت ہے؟ مجھے اور آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے گولی چلائے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو بندوق سے مارے گا؟ ہاں جی، اللہ تو حکم دے گا مرا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے بندوق کی، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے تلوار کی، مجھے اور آپ کو ضرورت ہے چھری کی کسی کو مارنے کے لیے۔ اللہ جس کو مارتا ہے نہ اس کو چھری کی ضرورت ہے، نہ بندوق کی ضرورت ہے، اور نہ تلوار کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے علم غیب کی، کیونکہ مجھ سے اور آپ سے چیزیں غیب ہے۔ اس دیوار کے آگے چیزیں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے اس دیوار سے ادھر، نہ کیا اللہ کے لیے یہ طرف اور وہ طرف دونوں ایک چیز ہے؟ اللہ کے لیے مشرق مغرب ایک ہی چیز ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے علم غیب کی؟ اللہ کے پاس علم غیب ہے، کس لیے ہے؟ جس پہ مہربان اس کو عطا کر دیتا ہے، اور جس کو عطا کرتے ہیں اس کو بھی پھر پتہ چلتا ہے۔ مسئلہ بھی یہ پر ہے، لیکن خدا ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی باتیں سنی، اس کے پاس لاکھوں لشکر تھا، اگر لاکھوں لشکر سلیمان علیہ السلام پہ تنقید کرتے ہم نہیں مانتے۔ آپ نے کیسے سنا چونٹی کی باتیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، پورا لشکر نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جس پہ اللہ مہربان ہوتے ہیں کوئی مانے نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف یہ فرق ہے۔ اگر 50 سال پہلے میرے پاس موبائل ہوتا کیا ہوتا؟ یہ ہمیشہ یہ میری مثال ہے، یہ موبائل ہے۔ 50 سال میرے پاس یہ موبائل ہوتا، کیونکہ 50 سال پہلے کوئی موبائل نہیں تھا، اور میں آپ لوگوں کو بولتا کہ میرے پاس ایسا چیز ہے جس میں میں دنیا میں لوگوں کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور بات چیت بھی کر سکتا ہوں۔ بڑے لوگوں نے مجھ پہ فتویٰ لگانا تھا، کیا لگانا تھا؟ یہ تو حرام ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو صرف اللہ کر سکتا ہے، یہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ابھی بولو ابھی سب مانتے ہیں، کیونکہ سب کے جیب میں پڑا ہوا ہے، تو بولتے ٹھیک ہے، حق ہے۔ کیا ہے؟ اے اللہ ایک آدمی کو مہمان گاڑی دے، کیا دے؟ دوسرے کو مرسڈیز دے، BMW دے، تو مہمان والا بولے گا جو مرسڈیز پہ گھوم پھر رہے ہیں، وہ بولتے ہیں میں نہیں مانتا۔ کیا نہیں مانتا؟ یہ حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے۔ یا اس کو اٹھاؤ، اس گاڑی میں بٹھاؤ، پھر کیا بولے گا؟ حق ہے۔ اللہ جو نعمت عطا کرتا ہے ہر کسی کو برابر عطا نہیں کرتا۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بولا کہ میں آپ کو مرغ پلاؤ دوں گا۔ ابھی رزق تو خشک روٹی بھی رزق ہے، ایک آدمی ایک ڈش کھاتے وہ بھی رزق ہے، ایک آدمی 5-6 ڈش کھاتے وہ بھی رزق ہے۔ جتنا انسان کا طاقت، جتنا انسان کا بڑا کاروبار یا بڑا جاب کرتا ہے اس کا رزق بھی اچھا ہوگا۔ کیا خدا میرے ساتھ بھی کر رہے ہیں؟ اور اللہ بغیر وسیلے رزق بھی نہیں دیتا۔ چڑیا کے بچے گھونسلے میں پڑے ہو، کیا اس کے لیے رزق اللہ گھونسلے میں لائے گا؟ ہاں جی، وہی چڑیا میل فیمل جائیں گے، کیا کریں گے؟ جائیں گے، اس کے لیے رزق ڈھونڈتا ہے اور گھونسلے میں لاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے وہ دونوں چڑیا مار دیا، کیا کیا؟ اس کے بچے بھی مر جائیں گے۔ مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ اس کا رزق کا وسیلہ کون ہے؟ اس کے ماں باپ ہیں، جو نکلتے اور محنت کرتے ہیں، عشرات چونٹیاں منٹیاں اٹھا کے لاتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ کہ ایسا نہیں کیا کہ تم گھر میں لیٹ جاؤ، بیڈ پہ لیٹ جاؤ، رزق آئے گا۔ 3 دن کمرہ بند کرو، آپ کے لیے رزق آئے تو میرا نام چینج کر لو۔ 3 دن کے بعد تم مر نہیں گئے تو پھر بولا کہ آپ میرا نام چینج کرو۔ پھر رزق ایسا نہیں آتا، رزق کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ کیا؟ صبح نکلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کاروبار کس لیے کرتے ہیں؟ رزق کے لیے۔ جتنا اچھا کاروبار ہوگا اتنا اچھا رزق ہے۔ ایک آدمی مہینے کا 1 لاکھ روپے کماتا ہے، ایک 2 لاکھ کماتا ہے، ایک 5 لاکھ کماتا ہے، اس لوگ کے رزق میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی، خدا بے انصافی کر رہے ہیں۔ جنت میں بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔
ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہوگا. جنت میں بھی جیسا اس کا عمل ہوگا ویسے اس کو مقام بھی ہوگا. جنتی تو سارے ہوں گے لیکن اپنے اپنے مقامات ہوں گے. تو اس دنیا میں بھی خدا نے اپنے اپنے مقامات خدا نے اپنے مخلوق کو عطا کیا ہے. رزق کا وعدہ اس نے کیے لیکن بغیر وسیلے نہیں کیا. اللہ یہ بھی فرماتا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈاکٹروں کی کلینک میں ہمیشہ یہ آیات لگا ہوتا ہے. اللہ یہ نہیں فرماتا آپ بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, حکیم کے پاس جاؤ. یہ تو نہیں فرمایا, یا یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ بیمار ہو ڈاکٹر کی شفا دوں گا. بولتے ہیں جب آپ بیمار ہو آپ دوائی لو, شفا میں دوں گا. تو دوائی کیوں درمیان میں رم لا رہے, کیوں لا رہے ہیں؟ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں بولا بیمار ہو شفا میں دوں گا. دوائی کیوں لاتا ہے؟ یہ وسیلہ ہے. اور دوائی پھر کون لکھتا ہے, ڈاکٹر یا حکیم. ہم جائیں گے تو ہمارا بیماری چیک کرے گا تو دوائی دے گا تمہیں, اور آپ کی شفا کس نے دیا؟ رب نے دیا. وسیلہ کس کو بنایا؟ دوائی. یہ وسیلہ ہوتا ہے. مثلا کوئی وسیلے کے تو چھ ٹانگیں تو نہیں ہوتی, یا وسیلہ آپ کو نظر, یہی اگر آپ کو کسی کو نظر نہیں آ رہا, اس کے علاوہ کون سا وسیلہ ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو پیاس لگے, ہم کسی کے مہمان ہوتے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ پانی دے دو. تو پانی وہ دے رہے ہیں لیکن آپ زبان سے بولیں گے نا. یہی بولنا آپ کے پانی کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے. پھر آپ ہاتھ آگے کرو گے, گلاس پکڑو گے, زبان منہ تک لاؤ گے, یہ ہاتھ بھی وسیلہ, یہاں سے یہاں تک وسیلہ بن جاتا ہے. میں صرف آپ لوگ یہ سمجھا رہا ہوں, لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. پھر بھی ہم لوگوں کے باتوں میں آگے اپنے عقیدے تباہ برباد کر دی, تباہ برباد کر دی اپنے عقیدے. خدا کے ولی حق ہے. کیا ہے؟ پاکستان پر سر میں اسلام کس نے پھیلایا؟ بولے آپ لوگ. ہاں جی, جو لوگ ابھی نکلے نئے نئے فرقے بنے, اس لوگوں نے پھیلایا ہے یا اولیاء کراموں نے پھیلایا ہے؟ خدا کے اولیاء کرام اس لیے حق ہے. اسلام اس لوگ کے خواب سے اس برصغیر میں آیا ہے. جو لوگ ابھی نکلے نئے نئے فرقے بنے ہیں, جو مجھے اور آپ کو اسلام سکھا رہے ہیں, مجھے اور آپ کو اسلام کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ 830 سال پہلے تھے. بولے خواجہ غریب النواز تھا. کون تھا خواجہ غریب النواز؟ کون ہے؟ خدا کے ولی ہے کہ نہیں؟ ولی اللہ کا دوست. اگر یہ لوگ حق ہوتے یہ پہلے کیوں نہیں تھے؟ اسلام تو ابھی نہیں آیا. 830 سال پہلے تو بڑے دور کی بات ہے. یہ لوگ تو 150 سال پہلے بھی نہیں تھے. یہ لوگ نہ تھے تو میں تیار ہوں ماننے کے لیے. خدا کے اولیاء کرام حق ہے. کیوں حق ہے؟ ثابت ہے. کیا ہے؟ کیا میں اور آپ 1480-90 سالہ 5 نمازوں کو چینج کر سکتے ہیں؟ بولے آپ لوگ. کریں گے؟ کیا ہے؟ حرام. قبلہ چینج کر سکتے ہیں, حج کا ٹائم چینج کر سکتے ہیں, عشر زکوٰۃ کا سسٹم چینج کر سکتے ہیں, رمضان کا مہینہ چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں. کریں گے تو کیا ہے؟ تو سوچو, جب 1480-90 سالہ عقیدہ چینج کریں گے پھر وہ کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے. عقیدہ بھی چینج نہیں ہو سکتا. رہن سہن چینج ہو سکتا ہے انسان کا. کچے گھروں سے پکے گھروں میں آیا, کچوں سے کنکریٹ میں آیا, مثلا مٹی کے فرش سے کنکریٹ کے ماربل کے فرش پہ آ گیا, لیکن نماز وہی ہے. کیا ہے؟ قبلہ وہی ہے. مسجدوں میں پہلے ایسی نہیں تھے, پنکھے نہیں تھے, قالینیں نہیں تھے, لیکن نماز لوگ کتنے پڑھتے تھے؟ 5. ابھی قالینیں آ گئے, ایسی لگے, پنکھے لگے, نماز کتنے پڑھتے؟ 5. فرق تو نہیں آیا. تو اس طرح عقیدے میں بھی فرق نہیں آئے گا. جو لائے گا یہ بھی حرام ہے. سمپل بات ہے. اگر کوئی سمجھے, کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے. جس کو اللہ سمجھ نہیں دیتا تو اس کی عقل اور نظروں پہ پردے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن شریف میں, جو لوگ میرے راہ میں مر جائے وہ مری نہیں ہوتے. اس لوگوں کو میں رزق دیتا ہوں, لیکن آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ لوگوں کے عقل اور نظروں پہ پردے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ بھی فرماتا ہے. دیکھو اس بات پہ ذرا غور فکر کرے. سورہ کاف آیات نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے. ایسا فرما رہے کہ نہیں؟ جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے. شارٹ بات کی. ابھی اللہ یہ بھی فرمائے کہ جس کو میں نے مارنا ہے وہ مرے گا. مثال دے رہا ہوں. اگر اللہ فرمائے کہ جس کو میں نے مارنا ہے وہ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ سمپل بات بتائے کہ جس کو میں نے مارنا ہے وہ مرے گا.
جس کو میں نے زندہ رکھنا ہے وہ زندہ رہے گا، جس کو میں نے بادشاہ بنانا ہے وہ بادشاہ ہی رہے گا۔ ایسا اللہ کو زیب دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات اللہ کو زیب دیتا ہے، وہ ایسا بات کرے کہ جس کو میں گمراہ ٹھہرا وہ گمراہ ہی رہے گا۔ ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ ایسا نہیں فرمایا۔ پہلے فرما رہے کہ جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے، اس کے آگے پھر فرما رہے کہ جس کو میں گمراہ ٹھہرا دوں، گمراہ کروں، تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ گمراہ ہی رہے گا۔ اللہ کے شان کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ جس کو وہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، جس کو گمراہ ٹھہرا دے وہ گمراہ رہے گا۔ یہ اللہ کی شان کو زیب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ لیکن اللہ یہ نہیں، اللہ فرماتا ہے سورہ کاف آیات نمبر 17 میں کہ جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ادھر شارٹ بات کی، لیکن آگے فرما رہے کہ جس کو میں گمراہ ٹھہرا دوں، جس کو میں گمراہ کروں، تو آگے یہ نہیں فرمایا کہ وہ گمراہ ہی رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھا رہا ہے، بول رہا ہے کہ جس کو میں گمراہ کروں تو ان کے لیے آپ میرا کوئی مددگار ولی مرشد نہیں پاؤ گے۔ پورا بتا رہے ہیں۔ پھر ولی مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے فرمایا کہ جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت یافتہ ہے، جس کو میں گمراہ ٹھہرا دوں گمراہ رہے گا۔ شارٹ بات کرتا نا ہاں جی، اگر یہاں وہ تفصیل دے رہے رب، جس کو میں گمراہ کروں تو ان کے لیے آپ میرا کوئی مددگار ولی مرشد نہیں پائیں گے۔ پڑھے آپ لوگ ایسے قاری صاحب؟ ابھی اللہ نے اس آیات میں صرف مرشد کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ مرشد کا لفظ جو صرف ہے عربی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مددگار، راہ دکھانے والا، کیا سمجھانے والا یا اچھا مشورہ، کیونکہ مرشد نکلا اس سے کہ وہ آپ کو مشورہ دے، گائیڈ کرے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر اللہ صرف مرشد کا لفظ استعمال کرتا کہ اس کے لیے آپ پھر میرا مددگار مرشد نہیں پاؤ گے، تو پھر تو ہم کہ ہر کسی کو مرشد سمجھ سکتے ہیں، وہ استاذ کو بھی، ماں باپ کو بھی، کس کو جو آپ کو کوئی علم سکھائے سبق پڑھائے وہ بھی بولے کہ یہ بھی میرا مرشد ہے کیونکہ اس نے مجھے اچھا راستہ دکھایا ہے۔ لیکن اللہ نے صرف مرشد کا لفظ استعمال نہیں کیا، مرشد سے اس نے پہلے ولی کا لفظ استعمال کیا۔ ایسے کہ نہیں، ولیہ مرشدہ، ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کو اللہ ہدایت گمراہ ٹھہرا دے، کیا کرے؟ پھر اس کے لیے گمراہ کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے آپ خدا کا ولی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اللہ نے بالکل واضح فرمایا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں۔ یا تو قرآن سے یہ ولی کا نام نکالے، مرشد کا نام نکالے تو ہم بولتے کہ ٹھیک ہے، ولی کا نام نکالے تو صرف چھوڑ دے، کیا چھوڑ دے؟ مرشد چھوڑ دے، تو پھر ہم بولے کہ ٹھیک ہے مرشد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جو مجھے اور آپ کو اچھا مشورہ دے، لیکن اللہ نے مرشد سے پہلے کیا نام استعمال کیے؟ ولی۔ ولی مطلب اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست، مثلا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست آپ کو پھر نہ مشورے کے لیے پاؤ گے نہ راہ دکھانے والے کے لیے پاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور جس کو پھر اللہ ہدایت دینا چاہے، گمراہی سے نکالنا چاہے، وہی لوگ نیک لوگوں کو پالیں گے۔ جب پالیں گے تو خدا اس کو ہدایت دے دیتا ہے، گمراہی سے نکال دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور فکر کی۔ تو یہ درود شریف اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وآلہ بیارد کل معلوم اللہ کا درود شریف کے بارے میں محمد الرسول اللہ بھی فرماتے ہیں، جو بھی کوئی ہو مجھ میں ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل کرے گا، خدا اس کے 10 خطائیں معاف کرے گا، خدا اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ محمد الرسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو لوگ مجھ پہ درود شریف پڑھنا بھیجنا بھول گیا، سمجھو کہ وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا۔ درود شریف پڑھو گے خدا کے رحمتوں میں آ جاؤ گے، خدا آپ کا یہ دنیا بھی سوار دے گا وہ دنیا بھی سوار دے گا۔ اس کے بعد پھر استغفار ہے، استغفر اللہ العظیم الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار صبح اور مغرب کے ٹائم استغفار کا وظیفہ کرے. کیوں ہم انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی خطا ہو جائے. میں اور آپ صبح اور مغرب کے ٹائم استغفار پڑھے تو خدا میرے اور آپ کی غلطی خطائیں معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر کلمت جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمت جو ہے یہ درود شریف کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا کرے، اس کا وظیفہ کرے دن میں کسی بھی ٹائم 5-6 مرتبہ اس طرح کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد پھر سورۃ اخلاص ہے. یہ تو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو یاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا بھی ذکر وظیفہ کرے آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد 3 5 7 مرتبہ. اس میں بہت بڑا ثواب ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. اس کے بارے میں ہمارے بڑے بابا صاحب بھی فرماتے ہیں جس نے قرآن شریف پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، اگر اس کو دن کے وقت نہیں ملتا تلاوت کی کوئی بھی عشاء کی نماز کے بعد 3 5 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کے وظیفہ کرے، خدا اس کو قرآن برابر جیسا ثواب دے دیتا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. لیکن عشاء کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کا وظیفہ کرے. اس کے بعد پھر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا بھی ذکر وظیفہ کرے دن میں کسی بھی ٹائم 5-6 مرتبہ. آخر میں پھر ایک دعا ہے یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین. یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین، کہ وہ ہدایت دینے والے میرے رب نہ چھوڑو اس زمین پر قوم ظالم. یہ دعا اصل زیادہ مسکین کو پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھا کرے اور اس نیت سے پڑھے کہ جو ہمارے ملک میں جو ظالم ہے خدا سب کو تباہ برباد کرے. اور خدا ہمارے ملک میں اس ملک کے ساتھ جو مخلص ہے کہ خدا اس لوگوں کو بادشاہ و کامیابی عطا کرے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں خدا سب کو تباہ و برباد کرے. اس لیے یہ پڑھا کرے، اس نیت سے پڑھا کرے. اور یہ ہمیشہ میں یہ بات کروں اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرے. جس انسان کے اپنے ملک میں اپنے ملک کی محبت نہ ہو دلوں میں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے ملک کی مٹی سے محبت کرنا، اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا. یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم لوگ بیمان ہیں. پھر ہمارے اور آپ کے ایمانوں میں فرق ہے. دعا کیا کرے اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ خدا ہمارے ملک پاکستان قیامت تک قائم و دائم رکھے. اور خدا ہمارے ملک کے جو اندرونی دشمن ہے، بیرونی دشمن ہے، خدا سب کو تباہ برباد کرے. اور خدا اس لوگ کو طاقت نصیب کرے، اس لوگوں کو بادشاہیاں نصیب کرے جو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہو. خدا اس لوگوں کو طاقت نصیب کرے. خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ غفور الرحیم ہے، کن فیکون ہے. جب اس کا رحم ہوتا ہے، مہربانی ہوتے ہے، ہر کام ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اللہ سے مانگنا چاہیے دعا. اللہ اور اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ولی، جتنا انسان تکلیف میں ہو اس دن دعا مانگنا چاہیے رب سے، کیونکہ معجزات اور معجزے کرنا یہ اللہ کی شان ہے. معجزے کرنا، معجزات کرنا یہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ اس کو زیب دیتا ہے. معجزات کرنا، معجزے کرنا اللہ کرتا ہے. جب انسان بالکل ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یقین بھی، عقیدہ بھی. اس ٹائم رب سے دعا مانگے. اس ٹائم رب کرتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ معجزے کرتے ہیں. اور معجزے رب کے شان ہے، معجزات اس کے پیغمبروں کی شان ہے، معجزات اس کے ولیوں کی شان ہے. یہ اس کو زیب دیتا ہے. لیکن ہم لوگ سوچتے لیے غور فکر نہیں کرتے. اور جتنا سختی آتی ہے، جتنا تکلیف آتا ہے، اس کے بعد اتنا آسانی بھی آتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے وعدے جھوٹے. اگر ہمارے اور آپ لوگ ملک پہ اب اتنا سخت تکلیف ہے، اس کے بعد کیا راحت نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ اگر نہیں آیا تو پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہے. ہاں جی، پھر تو اللہ مجھ سے آپ سے پاکستان سے انصافی کر رہے ہیں. ہاں جی، میں تو یہ سوچے اس بات پہ غور فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا. جو اللہ سے نا امید نہیں ہوتا اللہ اس کو کبھی نا امید نہیں کرتا. لیکن محبت بھی کیا کرے اس کے حبیب سے، کیونکہ اگر ہم اس کے حبیب سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. دیکھو نا، آپ خود سوچو، ہم انسان ہو کے بھی جس سے اگر دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، جسے دنیا میں جس سے محبت ہو میرا اور آپ، کوئی انسان
جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ میرا کیا ہوا؟ محبوب ہوا. جو میرے اور آپ کے محبوب کے کوئی آدمی اس کا تعریف کرے، کیا کرے کہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑے اچھا انسان ہے، تو میں اور آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں جی. اگر میرے اور جس سے میں اور آپ محبت کرتے ہیں اور وہ اس کی کوئی تعریف کرے میرے اور آپ کے سامنے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ کے حبیب کی تعریف کریں، اللہ کے حبیب کو سے محبت کرے، اس کی باتیں کرے، اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب انسان خوش ہوتے تو اللہ کتنا خوش ہوگا. اور جب اللہ خوش ہوتا ہے، اگر انسان خوش ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کو کھانا کھلا لے گا، ہاں جی ہاں جی، گلے مل جائے گا. اس کا اتنا طاقت ہے نا انسان کا، یا کوئی پانی پلا دے گا، کوئی جوس پلا دے گا خوشی میں. لیکن جب اللہ خوش ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے جو میرے اور آپ کے سوچ و گمان میں بھی نہیں ہے. اور اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اس کے حبیب سے تعریف کرو، اس کے حبیب سے محبت کرو، اس کے حبیب کی خوبصورتی بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اس پہ درود بھیجو. اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم انسان ہو کے بھی اپنے محبوب کی تعریف پہ خوش ہوتے ہیں. یا کوئی بھی چیز ہو، اگر ہمیں جو اور آپ کو کوئی چیز پسند ہے، اگر کسی کو سائیکل بھی پسند ہے، موٹر سائیکل بھی پسند ہے، جو کوئی نیا موٹر سائیکل لیتے ہیں تو سارے اس کو دیکھ کے تعریف کرتے ہیں نا، اگر بہت اچھا موٹر سائیکل ہے، بہت تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے. ہاں جی کہ نہیں؟ دنیاوی چیز سے بھی انسان کو اچھا لگے، اس کا بھی کوئی تعریف کرے، انسان خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب کی آپ تعریف کرو گے تو وہ خوش نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، سب پہ مہربانی کرے. اللہ تعالیٰ اور یہ اسباق پڑھے آپ لوگ، اس پہ عمل کرے کہ خدا آپ لوگوں پہ رحم مہربانی کرے. اور دعا سب کے لیے دعا کرے. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وآلہ بعد کل معلوم لک، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وآلہ بعد کل معلوم لک، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وآلہ بعد کل معلوم لک. خدایا خواجہ غریب النواز بابا علی صاحب بادشاہ صاحب کی دعاؤں سے خدایا پورے عالم کے مساکینوں پہ اتفاق نصیب کرے. خدایا مساکینوں کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں، جو بھی تکالیف ہو، خدا سب بابا جی کی دعا سے دور کرے. خدایا ہمارے ملک پاکستان میں امن قائم کرے. خدا پاکستان اسلام کے دشمنوں کو تباہ برباد کرے. خدا پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے. خدا پاکستان میں اس لوگ کو طاقت، اس لوگ کو بادشاہی نصیب کرے جو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہو. خدا جو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، خدا سب کو تباہ برباد کرے. خدا افغانستان میں بھی امن قائم کرے. خدا افغانستان کے مساکینوں کا ہاتھ ہمیشہ پر رکھے. خدا افغانستان کے مساکینوں کے ہر مشکل آسان کرے. خدا افغانستان میں خدا مساکینوں کا ہاتھ پر رکھے. خدا مساکینوں کے دشمنوں کو اپنے غم میں مبتلا کرے. جو لوگ مسکینوں کو یا مسکینوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ہدایت دے، نہیں دیتا، خدا سب کو تباہ برباد کرے. خدا افغانستان کے جتنے مساکین پاکستان آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے خدا وہ مقصد پورا کرے. خدا اس لوگ کو بہت ترقی نصیب کرے، بہت طاقت نصیب کرے، سب کا اتفاق نصیب کرے. خدا بابا جی کی دعا سے، خواجہ غریب النواز کی دعاؤں سے افغانستان میں جتنی بھی مساکینوں کے مسائل ہیں، مالی مسائل ہے، جو بھی مسائل ہے، خدا بابا جی کی دعا سے دور کرے. اور خدا مساکینوں کو بہت مال دے، بہت دولت دے، حرام سے بچائے. جتنے مساکین بابا جی صاحب کے در پہ جانی مالی خدمت کرتے ہیں، خدا سب کا خدمت قبول کرے. جتنے مساکین اس ملک سے باہر ہیں، مسافر ہیں، خدا اس لوگ کاموں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، خدا جس کو خدا نوکری کی مشکلات ہے، جس کو ویزوں کی مشکلات ہے، خدا بابا جی کی دعا سے اس لوگ کی ہر مشکل آسان کرے. خدا جس کا گھر آباد نہیں ہے اس کے گھر آباد کرے. خدا جس کا نارینہ الوا نہیں، خدا اس کو نارینہ الوا سے نوازے. جس کا سلطانی ذکر قلبی ذکر نہیں ہے، قلبی ذکر سے نوازے. جس کا قلبی ذکر ہے اس کو استقامت نصیب کرے. خدا ہم سب کو محمد رسول اللہ کی محبت، اس کے غلامی، اس کے خدمتگار رکھے. خدا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا اس لوگ کا نام و نشان ختم کرے. خدا جو محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ سے، خدا اس لوگ کا ہاتھ ہمیشہ پر رکھے. خدا اس لوگ کو طاقت نصیب کرے. خدا اس لوگوں کو دنیا کے بادشاہ نصیب کرے. خدا ہمارے ملک میں اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، خدا اس لوگوں کو طاقت نصیب کرے، اس لوگوں کو بادشاہی نصیب کرے جو آپ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، آپ کے حبیب کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے حبیب کی محبت اس لوگوں کے دلوں میں ہے. خدا اس لوگوں کو طاقت نصیب کرے. خدا اس لوگوں کا ہاتھ ہمیشہ پر رکھے، سب کو اپنے رحم اور اپنے مہربانی میں رکھے. خدا بابا جی کی دعا، بابا جی صاحب آپ کے مساکین ہیں، آپ کے در پر ہے، جو بھی اس کے دلوں میں خدا پورا کرے.
خدا بابا جی کی در سے، دعا سے، صحبت سے، نسبت سے خدا کسی کو بے نوا نہ لے جائے. سب کو اپنے رحم، اپنے مہربانی میں رکھے خدا، سب کو اپنے رحم، اپنے مہربانی میں رکھے خدا، سب کو اپنے رحم، اپنے مہربانی میں رکھے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک. یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب تک بکی نہ تھی تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی، بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی، نصیب میرا جگا دیا. جب تک بکی نہ تھی تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی، بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی، نصیب میرا جگا دیا. جب تک بکی نہ تھی تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی،